السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں ٹھہرنے کا وقت اور ان کا جنت میں پہلا کھانا اور لباس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں ٹھہرنے کا وقت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہو گئے، وہاں وہ جنت زمین میں ہو یا آسمان میں یا جہاں کہیں بھی ہو اس کے اختلاف کے مطابق، تو وہاں جنت میں یہ دونوں حضرت آدم و حوا علیہ السلام بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جہاں چاہتے تھے کھاتے پھرتے، لیکن جب اس درخت کے پھل کو کھایا جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ان کا عظمت و عزت والا لباس اتار لیا گیا اور ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا گیا، اور علامہ جریر فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن کے آخری وقت میں پیدا ہوئے، یعنی جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں پیدا ہوئے، اور ایک گھڑی اس دن کی 83 سال 4 مہینے کی ہوتی تھی، اور پیدائش سے پہلے محض گارے کی بنی ہوئی شکل پر 40 سال کا عرصہ گزرا، اور پیدائش کے بعد زمین پر اترنے سے پہلے جنت میں 83 سال اور 4 مہینے رہے، واللہ عالم۔ اس اعتبار سے ان کا جنت میں ٹھہرنا بہت طویل عرصہ ہو گیا، اور حضرت عطا بن رباح کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے پاؤں زمین کے اور سر آسمان میں تھا، پھر اللہ نے ان کو کم کیا حتیٰ کہ صرف 60 ہاتھ رہ گئے، اور حضرت ابن عباس سے بھی اس کی نسل مروی ہے، لیکن اس بات میں غلطی کا ہی زیادہ امکان ہے، اور نظر ہے کہ کیونکہ پہلے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور مخلوق مسلسل قد میں اب تک کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس حدیث کی صحت پر بالکل اتفاق بھی ہے۔ تو یہ حدیث وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ شروع میں ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اس سے زیادہ نہ تھا، اور مخلوق جب سے مسلسل قد کاٹ میں گھٹتی جا رہی ہے اور اب تک گھٹ رہی ہے۔ اور ابن جریر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم، ٹھیک میرے عرش کے مقابل زمین میں میرا عزت کا گھر ہے، لہٰذا وہاں جا اور میرے لیے اس میں ایک گھر بنا اور اس کا طواف کر، جیسے میرے فرشتے اس عرش پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی اور حج کے طریقے سکھائے، اور ذکر کیا کہ یہاں پر طواف وغیرہ میں جو قدم بھی آپ اٹھائیں گے وہ قدم آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس۔ اور حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر آنے کے بعد جو سب سے پہلا کھانا کھایا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور گندم کے دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کے پھل سے ہیں جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، اس کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے، اور وہ دانے ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجہ وزن زیادہ رکھتے تھے، تو وہ دانے اگ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، پھر پیسا، پھر آٹا گوندھا، پھر کہیں جا کر روٹی پکائی، اور اس طرح عظیم محنت و مشقت اور تھکن کے بعد کہیں جا کر اس کو کھایا۔ اور اللہ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، فرمان ہے، بس کہیں وہ شیطان تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تو محروم ہو جاؤ گے۔ اور پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ پہلے تو دونوں میاں بیوی نے اس اون کو کاٹا، پھر اس کو چرخے پر کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا اور حوا کے لیے ایک لمبی قمیص اور اوڑھنی۔